أما بعد قال الله تبارك وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم. وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کے آمد کے لیے بے چین فطرت تھی، وہ آئے نغمے داؤد میں جن کا ترانہ تھا، وہ آئے جن کے دم سے عرش اعظم پہ اجالا تھا. سامعین اکرام اور حاضرین جلسہ، میرا اور آپ سب حضرات سے اور تمام مسلمانوں کا حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم سے انتہائی والہانہ تعلق ہے، اور یہ تعلق و محبت ہی ہماری زندگی کا سرچشمہ اور ہمارے درد کا درمہ ہے. اس لیے اس نورانی محفل میں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کر کے ان کے خوشہ چینوں اور عقیدت مندوں میں شامل ہونا چاہتا ہوں. شاید ابر رحمت اور صحابہ کرم کے چھینٹے اس خزاں رسیدہ چمن کو باد بہاری ادا کر دے، جس سے ایمانی افکار اور اخلاقی قدروں کے پھول کھل جائے. ورنہ میرے کیا مجال، میری زبان میں وہ طاقت کہاں اور میری بساط علم کیا کہ محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ پر روشنی ڈال سکوں اور اپنی اس زبان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کر سکوں. حضرات، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی مثال، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پر آج تک ہزاروں کروڑوں افراد نے عقیدت و محبت کے گلدستے پیش کیے. کروڑوں انسانوں نے اس قافلہ بہاری کے نرم جھونکوں میں آرام کیا. ایک جنگ غفیر نے اس کاروان عظمت و ہمت کو اپنے قلم و کرتاس کی سلامی دی. بہت سے حضرات نے چمن کے ذرے ذرے کو شہید جستجو کرنے کے لیے کتاب زندگی کے لمحوں کا اوراق جمع کیے. اس عالمی کردار کو سیرت نگاری کے ذریعے افق دنیا پر پھیلانے کی کاوشیں کی. ہزارہاں کتابیں وجود میں آئیں. لوگوں کا صفحات پر مہر و محبت اور عقیدت و احترام کا جذبہ کار فرما ہے، اور قیامت تک نہ معلوم کتنے صفحات دامن اس عقیدت سے وابستہ ہوں گے اور کتنے خطیب و مقررین اپنی شعلہ سامانیوں سے اس ہستی کو خراج تحسین پیش کریں گے. میں بھی چاہتا ہوں عقیدت مندوں میں میرا بھی نام آ جائے، لیکن میرے دوستوں، میں حیران ہوں، پریشان ہوں. دل میں خیالات کا ایک سیلاب آتا ہے، گرداب کی طرح سمٹ جاتا ہے. سوچ رہا ہوں کتاب زندگی کا کون سا ورق کھولوں، چمستان سیرت کا کون سا گلدستہ پیش کروں، گلشن حیات کی کس کس خیابان و روش کا تذکرہ کروں. افکار و اعمال کا باب کھولا جائے یا اخلاق و اقدار کا، شجاعت و بصارت کی سرگزشت بیان کی جائے یا طہارت و پاکیزگی کی عدل گستری کا تذکرہ کیا جائے یا نجی زندگی کا رعایہ پروری کا مطالعہ کیا جائے یا حقوق پسندی کا دشمنوں اور خون کے پیاسوں کے ساتھ آپ کے طرز زندگی پر گفتگو کی جائے یا دوست احباب کے تعلقات کا تجزیہ کیا جائے. آپ کی سیرت ہماری ہمارا جہد اور ہمارا جو دکھائی دیتی ہے کمالات کا کوئی پہلو کی تشنا نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بیک وقت تہذیب و تمدن، معاشرت و اخلاق، سیادت و قیادت، عمارت و حکومت، جہد و مشقت، توکل و انابت، صبر و قناعت، مروت و شجاعت اور کمال علم و اخلاق کا حسین سنگم دکھائی دیتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال کے ایک مختصر سے عرصے میں ایک حیرت انگیز انقلاب برپا کیا. علم اسلام کا انتشار اور انسانیت کا بحران ختم کیا. فلاح و بہبودی کا وہ کارنامہ انجام دیا جس کی نظیر تاریخ میں نہیں مل سکتی ہے. اتنی جامع اور ہماگیر شخصیت کا وجود آج تک نہیں ہو سکا. اس لیے اس پر سیر حاصل بحث مجھ جیسی زبان و بیان سے عالی شخص کے لیے مشکل ہی نہیں ناممکن ہے. اس لیے کسی نے سچ کہا ہے، تھکی ہے فکر رسا اور مدح باقی ہے، قلم ہے آبلہ پا اور مدح باقی ہے، ورق تمام ہوا اور مدح باقی ہے، تمام عمر لکھا اور مدح باقی ہے. میرا نامی ملت، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی مثال ایک جوہر کے کھڑے پانی کی نہیں کہ جس کے ایک کنارے کھڑے ہو کر ہم بیک نظر جائزہ لے ڈالیں. وہ ایک بہتا ہوا دریا ہے جس میں حرکت ہے، روانی ہے، کشمکش ہے، موج و حباب میں سیپیاں اور موتی ہے، جس کے پانی سے مردہ
کو مسلسل زندگی مل رہی ہے، اس دریا کرم سے آشنا ہونے کے لیے اس کے ساتھ ساتھ رواں رہنا پڑتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جائزہ لینے کے لیے حکومت و جہاں کے اصول دیکھنے پڑیں گے، معاشرت کی طور طریقوں کی چھان بین کرنی پڑے گی، فاتحہ کے خیالات کی رفت کا اندازہ لگانا ہوگا، جائزہ لینا پڑے گا کہ مفتون قوم کی نفسانیت کیا ہوتی ہے، قوموں کا مزاج کیسے بدلا جاتا ہے، لڑاکو قوم کو شر و شکر کیسے بنایا جاتا ہے، حق کی مشعل بلند کر کے اس طرح سراسیمی کیسے پیدا ہوتی ہے، بین الاقوامی تنظیموں کو کیسے چلایا جاتا ہے، دعوت و تحریک کے ذریعے رقص و موسیقی اور شر و شراب میں مگن قوم کو کس طرح عقیدت و محبت کا درس دینا پڑتا ہے، جنگی پالیسی اور دفاعی تدابیر کے قوانین کیا ہوتے ہیں، شوہر کی ذمہ داریاں کیا ہوتی ہے، معلم قدس کا منصب کون سی ذمہ داری عائد کر رہا ہے، فیصلہ کرنے میں کیا چیزیں ملحوظ کرنی پڑتی ہے، سیاسی سماجی پالیسیاں کیا ہوتی ہے، غرض کائنات وما فوق الکائنات کی اشیاء تمام حقیقتوں، اصولوں اور ضابطوں کو جانچ کر نبی پاک علیہ السلام کی زندگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو ہم جانچ سکتے ہیں کہ کس طرح فطرت نے اس میں گلکاری کی ہے اور کس طرح ہر گوشہ تاباں و درخشہ زندہ و زندگی بخش ہے۔ سامعین کرام، صحابہ کرام کی جماعت آپ کی مقدس زندگی کا پرتو ہے، آپ کے اخلاق و کردار کا نمونہ ہے، بہترین تنظیم، بہترین قیادت، انفرادی سدھار اور اجتماعی شرازہ بندی کی آئینہ دار ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک بہترین اسوہ و نمونہ ہے۔ برادران ملت، علامہ سید سلیمان ندوی مرحوم نے ایک مرتبہ تقریر کے دوران فرمایا تھا کہ اگر تم دولت مند ہو تو مکہ کے تاجر و بحرین کے خزینہ دار کی پیروی کرو، اگر غریب ہو تو شب ابی طالب کی قیدی اور مدینہ کے مہمان کی داستان سنو، اگر تم بادشاہ ہو تو سلطان عرب کا حال پڑھو، اگر رعایا ہو تو قریش کے محکوم کا گرگس دیکھو، اگر تم نے شکست کھائی ہے تو مار کا روز سے عبرت حاصل کرو، اگر تم استاد و معلم ہو تو صفات کی درسگاہ کے معلم قدس کو دیکھو، اگر تم شاگرد ہو تو روح الامین کے سامنے بیٹھنے والے کی باتیں سنو، اگر تم واعظ اور ناصح ہو تو مدینہ کی کچی مسجد کے سامنے بیٹھنے والے منصف کو دیکھو، اگر تم اپنے کاروبار اور نظم و نسق درست کرنا چاہتے ہو تو بنی نذیر، خیبر اور فدق کی زمینوں کے مالک کے کاروبار کو دیکھو، اگر تم یتیم ہو تو عبداللہ اور آمنہ کی جگر گوشہ کو نہ بھولو، اگر بچہ ہو تو علیمہ سعدیہ کے لاڈلے کو دیکھو، اگر جوان ہو تو مکہ کی چروائی کی سیرت پڑھو، اگر سفری کاروبار ہو تو بصرہ کے کارواں سالار کی مثالیں ڈھونڈو، اگر تم عدالت کے قاضی اور پنچایتوں کے تاج ہو تو کعبہ میں نور آفتاب سے پہلے داخل ہونے والے طالب کو دیکھو جو حاجی اسود کو کعبہ کے کونے میں کھڑا کر رہا ہے، مدینہ کی کچی مسجد کے صحن میں بیٹھنے والے منصف کو دیکھو جس کے نظر انصاف میں شاہ و گدا اور امیر و غریب سب برابر تھے، اگر تم شوہر والے ہو تو فاطمہ الزہرا اور حضرت خدیجہ اور عائشہ رضی اللہ عنہ کی مقدس شوہر کی حیات پاک کا مطالعہ کرو، اگر تم اولاد والے ہو تو فاطمہ الزہرا کے باپ اور حسن و حسین کے نانا جان کا حال پوچھو، اگر تم جو کوئی بھی ہو، کسی حال میں بھی ہو، تمہاری زندگی کے لیے نمونہ، تمہاری سیرتی اور درستی کے لیے سامان جامعت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی جامعت کبریٰ کے خزانے میں ہر وقت اور ہمہ دم مل سکتا ہے۔ خدا تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری زندگی، ہمارا مرنا جینا اور ہمارا ہر عمل نبی پاک علیہ السلام کی زندگی کے مطابق ہو جائے۔ وما علینا الا البلاغ۔